شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سیکنڈ پارٹ کی سیلف کنسیپٹ اور سیلف پرسیپشن کی سیکنڈ پارٹ کے حوالے سے۔ ڈائمینشن آف سیلف کنسیپٹ یعنی سیلف کنسیپٹ کے مختلف قسم کے پرسپیکٹیو کیا ہے، مختلف قسم کے اس کے ڈائمینشن اور مختلف اسپیکٹس کیا ہے سیلف کنسیپٹ کے، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سیلف نالج یعنی ڈائمینشنز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مختلف قسم کے سرکلز کیا ہے، کس طرح ہم سیلف ڈائمینشن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور کون کون سے وہ کنسیپٹ ہے ویئر وی کین ایکسٹینڈ سیلف کنسیپٹ۔ تو اس میں ہے سیلف نالج، ہو ایم آئی یعنی میں کون ہو، اس کے بارے میں اگر ایک بندے کو نالج ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف نالج، یعنی خود کے بارے میں ایک بندے کو اگر نالج ہو تو یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے سیلف کنسیپٹ کی، چونکہ خود اپنے بارے میں اس کو علم ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سیلف نالج اینڈ اٹ از ون آف دا ڈائمینشن آف سیلف کنسیپٹ۔ دوسرا ہے سیلف ایکسپیکٹیشن، ہو اینڈ وٹ ڈو آئی وانٹ ٹو بی، یعنی سیلف ایکسپیکٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ خود سے اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں اس کام کا اہل ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکسپیکٹیشن، یعنی میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکسپیکٹیشن۔ سوشل سیلف، ہاؤ پرسن پرسیوڈ بائی ادر، یعنی سوشل سیلف کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح لوگ آپ کو جو ہے وہ رسپانس دیتا ہے، آپ لوگ سوسائٹی کے لوگ کس طرح آپ کو پرسیو کرتا ہے، یعنی لوگوں کی رائے کیا ہے آپ کے بارے میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل سیلف۔ سیلف ایوالویشن، ہاؤ ویل ڈو آئی لائک مائی سیلف، یعنی کتنی حد تک یا کس حد تک میں خود کو ایوالویٹ کر سکتا ہوں یا کس حد تک میں اچھا کام کر سکتا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایوالویشن اینڈ اٹ از ون آف دا پارٹ آف سیلف کنسیپٹ۔ اب دیکھیں سیلف نالج کیا ہے۔ سیلف نالج ایک ہے گلوبل سیلف، اٹ از دا ٹرم یوز ٹو ڈسکرائب دا کمپوزٹ آف آل بیسک فیکٹس، کوالٹیز، ٹریٹس، امیج اینڈ فیلنگ ون ہولڈز اباؤٹ ون سیلف۔ دیکھیے گلوبلی اگر ہم بات کریں گلوبل سیلف کے بارے میں، ایک ہے جنرل سیلف اور ایک ہے گلوبل سیلف، تو دیکھیے کچھ انسانوں کی کچھ کریکٹرسٹک جنرل ہے وچ از پریزنٹ آل اوور دا ورلڈ، تو کچھ کوالٹیز تھرو آؤٹ دا ورلڈ انسان میں جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں ان سب میں سے کامنز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل سیلف۔ جیسا کہ کچھ بیسک فیکٹس ہیں انسانوں کی، ہیومن بینگز کی، کچھ اس طرح کوالٹیز ہیں، ٹریٹس وہ کوالٹیز ہے جو کہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتی ہے۔ امیجز اینڈ فیلنگ ون ہولڈز، جس طرح فیلنگز ہے، غم اور اس طرح خوشی میں انسان کی جو فیلنگ ہے موسٹلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ کامن ہے۔ اس طرح جتنے بھی بیسک فیکٹس کوالٹیز ہیں موسٹلی انسانوں کی تھوڑا سا ڈیفرنٹ پایا جاتا ہے فرام ون کمیونٹی ٹو ورلڈ ادر کمیونٹی یا فرام ون ایریاز ٹو ادر ایریاز، بٹ میجورٹی آف دا human beings throughout the world they may share some common characteristics, some common facts, qualities, traits which is called global self، یعنی global self کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کوالٹیز جو کمن ہے throughout the world، یعنی اس میں کون کون سے ہے، اٹ انکلوڈز یعنی گلوبل سیلف میں کون کون سے کوالٹیز جو ہے وہ پریزنٹ ہے، یعنی بیسک فیکٹس کیا ہے، سیکس ہے، ایج ہے، ریس ہے، آکوپیشن ہے، کلچر ہے، بیک گراؤنڈ، سیکشول اورینٹیشن، یعنی یہ جتنی بھی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ کامن ہے، یعنی میل اور فیمیل ایج کتنا ہے یہ بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے، کامن ہے۔ ریس ہے، آکوپیشن ہے، ریس کیا ہے، نسل، آکوپیشن یعنی اس کا جو کام ہے، کلچر بیک گراؤنڈ کس کلچر سے وہ بلانگ کرتے، سیکشول اورینٹیشن یعنی وہ میل ہے، فیمیل ہے یا شیمیل ہے، تو یہ سیکشول اورینٹیشن ہے، تو یہ ایک یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، بیسک فیکٹس ہے، بیسک حقیقت ہے جو کہ آ جاتا ہے ان دا گروپ آف گلوبل سیلف۔ دوسرا ہے پرسن پوزیشن وتھ سوشل گروپ، یعنی سوسائٹی میں اس کا پوزیشن کیا ہے، موسٹلی یہ بھی ایک جو ہے گلوبل سیلف ہے، ہر بندے کی اپنی جو ہے وہ اسٹیٹس ہوتی ہے، اپنی اس کی پوزیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح کوالٹیز آر ٹریٹس دیٹ ڈسکرائب فزیکل بیہیویئر، فیلنگ، موڈز اینڈ ادر کریکٹرسٹک جینیریس، ہارٹ ہیڈڈ، ایمبیشیس، انٹیلیجنٹ، تو یہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جینیریس ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، ہارٹ ہیڈڈ، وہ تھوڑے سے لوگ غصہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایمبیشیس ہوتے ہیں، زیادہ جانچ پڑتال کرتے ہیں، کچھ لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، تو یہ گلوبلی جتنے بھی پیپل ہیں ان سب میں یہ کوالٹیز جو ہے پائی جاتی ہے، اور ہم اگر گلوبلی ورلڈ وائڈ اس کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل سیلف، یعنی ہم سیلف کی بات کرتے ہیں بٹ ان دا کانٹیکسٹ آف گلوبل، یعنی ورلڈ وائڈ ہم اگر سیلف کی بات کریں تھرو آؤٹ دا ہیومینٹی اف وی اپلائی دا سیلف، تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل سیلف۔ ایکسپیکٹیشنز کیا ہے، ایکسپیکٹیشن فار سیلف فلو فرام ویریس سورسز،
The ideal self constitute the self one want to be. Self expectation develop unconsciously early in childhood and care based on image of role model such as parents. देखिए सेल्फ एक्सपेक्टेशन क्या है, एक बंदे की अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्सपेक्टेशन। और ये एक्सपेक्टेशन एक बंदा जो है वो ओरिएंट करता है, अडॉप्ट करता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर बसेस एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिस बंदे की पेरेंट्स जो है वो इंजीनियर होंगे, मेजॉरिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन दे विल बी इंजीनियर। इफ़ दे आर डॉक्टर, देयर ऑफस्प्रिंग या देयर डॉटर्स एंड सन्स विल बी डॉक्टर्स, एंड इफ़ दे आर नर्सिस दे विल बी बिलोंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ नर्सिस। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, यानी खुद बंदा जो है वो किसी दूसरे को देख के वो जो है खुद से एक्सपेक्टेशन जो है वो लेके आता है, तो इसका हम कहते हैं सेल्फ एक्सपेक्टेशन। और ये सेल्फ एक्सपेक्टेशन एक बंदा अडॉप्ट करता है फ्रॉम देयर कम्युनिटी, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर सिबलिंग्स। सेल्फ आइडियल इज़ द परसेप्शन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन पर्सनल स्टैंडर्ड एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशन। तो देखिए एक है सेल्फ आइडियल। सेल्फ आइडियल ये है कि बंदा खुद जो है वो इतना आइडियल्स बना दे, वो उसके अपनी क्वालिटीज़ जो है उसको इतना इम्प्रूव कर दे कि उसका सेल्फ एक आइडियल बन जाए। आइडियल का मतलब ये कि दूसरे लोग उससे जो है वो एग्जाम्पल हासिल करे, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ आइडियल। ये इस वक्त बंदा हासिल कर सकते हैं जब वो पर्सनल स्टैंडर्ड पे पहुंच जाए, यानी वो अपनी क्वालिटीज़ जो है वो हाईएस्ट पीक पे पहुंचा दे और इस तरह उसकी जो सेल्फ एक्सपेक्टेशन है उसको वो इम्प्रूव कर दे। तो जब वो पर्सनल स्टैंडर्ड यानी बिहेवियर की पीक पे पहुंच जाए और इसके साथ साथ वो अपनी एक्सपेक्टेशन हाई कर दे, तो इस वक्त वो पहुंच जाता है टुवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आइडियल, यानी वो दूसरे लोगों के लिए फिर आइडियल बन जाता है और दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। सोशल सेल्फ का मतलब क्या है? द सेल्फ इन सोशल कंटेक्स्ट बैकग्राउंड, यानी अगर हम सेल्फ की बात करें सोसाइटी के बेस पे तो हम इसको कहते हैं सोशल सेल्फ। दे फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग एन इंडिविजुअल एक्शन विद इन अ ग्रुप और सोसाइटी, यानी एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में एक बंदे की जो बिहेवियर्स होती है, उसकी जो एक्शंस होती है, उसको हम कहते हैं सोशल सेल्फ। यानी सोसाइटी में एक बंदा खुद को किस तरह जो है वो महसूस करता है, किस तरह वहाँ पे वो खुद को जो है वो प्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं सोशल सेल्फ। It investigates the question of how the personal self relate to the social environment, यानी सोशल सेल्फ इस क्वेश्चन की जो है वो आंसर देता है कि एक बंदा सोसाइटी में किस तरह रहता है, सोसाइटी के लोग किस तरह उसको रिस्पांस देता है और सोसाइटी में ये इंसान किस तरह जो है वहाँ पे बिहेवियर और उसके एटीट्यूड्स है, तो इसको हम कहते हैं सोशल सेल्फ, यानी सेल्फ इन अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, इसको हम कहते हैं सोशल सेल्फ। सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी खुद बंदा अगर अपने आप की इवैल्यूएशन करे, खुद बंदा सोच ले कि मेरी पॉजिटिव क्वालिटीज़ कितने हैं, मेरी नेगेटिव क्वालिटीज़ कितने हैं, सोसाइटी में मेरी स्टैंडर्ड क्या है, सोसाइटी में मेरी सेल्फ एस्टीम्स क्या है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। यानी सेल्फ एस्टीम इज़ द इवैल्यूएटिव एंड इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। तो सेल्फ एस्टीम क्या है? अगर बंदा अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करता है तो सेल्फ इवैल्यूएशंस के लिए वो इस्तेमाल करता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब यह है कि सोसाइटी के लोग आपको कितना जो है वो वैल्यू देता है, सोसाइटी के लोग आपको कितना इज्जत देता है और सोसाइटी में आपकी वैल्यूज़, आपकी कदर और एहतराम क्या है, इसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। अब ये सेल्फ एस्टीम के ज़रिए हम खुद की इवैल्यूएशन करते हैं। देखिए अगर हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारी सेल्फ इवैल्यूएशन पॉजिटिव है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड द सक्सेस। मेस्लो सबसेट ऑफ एस्टीम नीड्स, इब्राहिम मेस्लो ये एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने कुछ जो है ना सेल्फ एस्टीम्स के बारे में कुछ थ्योरीज पेश कर दी और इसके कंपोनेंट ये है। सेल्फ एस्टीम स्ट्रेंथ, अचीवमेंट, मास्टरी और कॉम्पिटेंसी, यानी अगर एक बंदा जो है वो स्ट्रेंथ हासिल करे, वो पावर हासिल करे, वो जिसका मकसद है उसको हासिल करे, अचीवमेंट कुछ करे, किसी भी मास्टरी यानी सोसाइटी पे वो थोड़ा सा डोमिनेंसी हासिल करे, कॉम्पिटेंसी वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करे, तो इन सब के बेस पे हम उसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम, यानी ये सब सेल्फ एस्टीम के कंपोनेंट है। दूसरा है रिस्पेक्ट नीड्स आर द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम फ्रॉम अदर्स। दूसरा ये है, ये भी मेस्लो की जो है वो एक सबसेट है सेल्फ एस्टीम की। तो देखिए एक सबसेट है स्ट्रेंथ, अचीवमेंट, मास्टरी एंड कॉम्पिटेंसी, अगर ये बंदा हासिल करे तो इसका मतलब ये है कि द पर्सन हैज़ हाई सेल्फ एस्टीम इन द सोसाइटी। दूसरा ये है कि अगर वो लोगों से रिस्पेक्ट हासिल करे तो रिस्पेक्ट के बेस पे भी हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि द पर्सन हैज़ अ हाई सेल्फ एस्टीम इन द सोसाइटी।
تو میسلو یہ کہتا ہے کہ کس طرح ہم سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ ایولویٹ کرتے ہیں، کہ ہم کس طرح ایک بندے کی سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ میجر کرتے ہیں۔ تو ایک بندے کی سیلف اسٹیم کو میجر کرنے کے لیے ہم اس بندے کی اچیومنٹ دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں اس کی رسپیکٹ دیکھتے ہیں، اس طرح اس کی اسٹرینتھ، اس کی پاور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بیس پہ ہم اس کی سیلف اسٹیم کو ایولویٹ کرتے ہیں اور ایگزامن کرتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ آف سیلف کنسیپٹ، یعنی سیلف کنسیپٹ کو ہم کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح پازیٹیو سیلف کنسیپٹ کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، کس طرح اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ سیلف کنسیپٹ انوالو تھرو آؤٹ لائف اینڈ ڈیپینڈ ٹو این ایکسٹینٹ ان انڈیویجول ڈیولپمنٹل لیول۔ تو دیکھیے سیلف کنسیپٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا لائف ایک ہیومن بینگس کے لائف میں وہ چینجز اس میں آتی جاتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے ڈیولپمنٹل لیول پہ۔ فار ایگزامپل اگر اس کی ڈیولپمنٹ لیول کم ہے، وہ 1-2 ایئرس کا ہے، تو اس لیول میں اس کی سیلف کنسیپٹ تھوڑا سا کم ہوگا۔ جتنا بھی اس کا ویٹ اور ایکسپیرینس اور اس کی جو ہے وہ ایج بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیلف کنسیپٹ بھی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے۔ فارمیشن آف سیلف کنسیپٹ، یعنی انفینٹ لرن فزیکل سیلف ڈفرینسز فرام انوائرمنٹ۔ تو دیکھیں اگر ایک انفینٹ ہے، نیو برن بیبی ہے، تو وہ اپنی سیلف جو ہے وہ حاصل کرتا ہے ود دیئر انوائرمنٹ۔ تو وہ اپنی سیلف کنسیپٹ اپنی انوائرمنٹ سے، ویئر ہی آر شی از لیونگ، تو وہ وہاں سے اس انوائرمنٹ سے وہ اپنی سیلف کنسیپٹ اور سیلف ڈفرینسیز وہ جو ہے وہاں سے حاصل کرتا ہے اور وہاں سے اڈاپٹ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بچہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے، اس سوسائٹی کے ویلیوز اور اس کے جتنے بھی مورلز پرنسپلز ہوتے ہیں اس کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ If basic needs are met, children has positive feeling of self۔ دیکھیے اگر ایک بچے کو، یہ دوسرا سینٹینس کہتا ہے کہ اگر ایک بچے کو بنیادی جتنی بھی ضروریات ہے اس کو اگر وہ مل جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پازیٹیو جو ہے وہ پازیٹیو سیلف کنسیپٹ جو ہے اس کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر اس کو بیسک نیڈز نہیں ملتے تو ظاہری بات ہے وہ انفیریارٹی کمپلیکس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے پازیٹیو سیلف کنسیپٹ کو ڈیولپ نہیں کر سکتا۔ تھرڈ ون، چلڈرن انٹرنلائز ادر پیپل ایٹیچیوڈ ٹوورڈ سیلف۔ دیکھیے جتنے بھی بچے ہیں یہ سوسائٹی میں سیلف کنسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں فرام دیئر سراؤنڈنگ انوائرمنٹس، جتنا بھی اس کا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ سے، جتنے بھی اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ رہتے ہیں، اس سے وہ اپنی جو ہے وہ کوالٹیز انٹرنلائز کرتے ہیں، اور ان کی جو بیہیویئرز ہوتی ہے اس بیہیویئرز کو وہ بچے اور وہ انفینٹ جو ہے وہ انٹرنلائز کرتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ چائلڈ اور ایڈلٹ انٹرنلائز اسٹینڈرڈ آف سوسائٹی۔ تو دیکھیے اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، میجورٹی آف دا پیپل دے ٹرائی ٹو اڈاپٹ دا اسٹینڈرڈ کوالٹیز آف دا سوسائٹی۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں عزت دار بن جاؤں، میری سیلف اسٹیم ہائی ہو جائے، لوگ میری رسپیکٹ کرے، جو ہے میرا انکم سٹیٹس اچھا ہو جائے، تو اس لیے وہ سوسائٹی کے اسٹینڈرڈ کو اپلائی کرتا ہے تاکہ میں ان آبجیکٹیو کو جو ہے وہ ایزلی اچیو کروں۔ اب سٹیجز ہیں، کچھ ڈیولپمنٹل سٹیجز ہے سیلف کی، یعنی سیلف کنسیپٹ کی کچھ سٹیجز ہے، تھرو دی سٹیجز وی میں ڈیولپ اے پازیٹیو سیلف کنسیپٹ۔ تو یہ مختلف قسم کے سٹیجز ہے جس کے ذریعے ایک بچہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جتنے بھی سیلف کنسیپٹ کے پازیٹیو ویلیوز ہیں وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، سٹیجز کیا ہے ڈیولپمنٹ آف سیلف کی؟ تو فرسٹ اسٹیج کیا ہے، وہ ہے سیلف اویئرنیس، یعنی نیو برن 28 days اینڈ انفینسی 1 year۔ نیو برن جب کوئی بچہ پیدا ہو گیا 28 days تک، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیو برن، اور 1 year اگر 1 year تک ایک بچے کو ہم کہتے ہیں انفینٹ۔ تو دیکھیے نیو برن میں اور انفینٹ یہ جو ڈیفریشنز ہے، جو سٹیج ہے، اس میں ایک بچے کو اویئرنیس ہوتی ہے، وہ مختلف قسم کے انوائرمنٹل ویلیوز کو وہ آبزرو کرتا ہے اور اس کو پھر اپلائی کرنے کی اور خود اپنے آپ میں انٹرنلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ دوسرا ہے سیلف ریکگنیشن 18 months تک، ٹوڈلر، یہ ٹوڈلر سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں 18 months تک، تو اس میں سیلف ریکگنیشن کرتا ہے، یعنی ایک بچہ یا ایک میل اور فیمیل وہ ریکگنیشن کرتا ہے، وہ جان پڑتال کرتا ہے سیلف کی خود، یعنی وہ خود میں سوچ بچار کرنا سٹارٹ کرتا ہے۔ سیلف ڈیفینیشن 3 years پری اسکولر، یعنی پری اسکولر 3 years تک اس ایج کو ہم کہتے ہیں پری اسکولر۔ اس میں بچہ اپنے آپ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کرتا ہے کہ میں کون ہوں، یعنی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میرا فادر کیا کرتا ہے، میری مدر کیا کرتے ہیں، میری سوسائٹی کون سی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو سیلف کے بارے میں اس دوران میں، یعنی سیلف ڈیفینیشن کے سٹیج میں اس کو تھوڑا سا سوسائٹی کے سیلف کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔
اور فورتھ جو اسٹیپ ہے وہ ہے سیلف کنسیپٹ، یعنی اس اسٹیج میں 6 سے لے کے 7 ایئر تک اسکول ایج اینڈ ایڈولیسنس، ایڈلٹہڈ ہم اس کو کہتے ہیں اس اسٹیج کو، اس میں ایک بچے کی کمپلیٹ سیلف کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. وہ جتنی بھی سوسائٹی کے ویلیوز ہے، سوسائٹی کے جتنے بھی نارمز ہے، وہ اس کو کمپلیٹ اس کا پتہ چلتا ہے، اور اس طرح اس کو خود اپنے بارے میں کمپلیٹ علمز ہوتی ہے کہ میں کون سے فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میری فیملی جو ہے اس کی بیک گراؤنڈز کیا ہے، میری فیملی کی اسٹیٹس کیا ہے، میں کون سا فیلڈ جو ہے وہ چوز کروں گا، میں کس سائڈ پہ جاؤں گا. اس طرح اس کو کمپلیٹ اپنے سیلف کنسیپٹ کے بارے میں اس کو جو ہے وہ علمز ہوگی. تو دیکھیں یہ 4 سٹیجز ہے ڈیولپمنٹ آف سیلف کی، سیلف ڈیولپمنٹ کی. تو فرسٹ سٹیج میں وہ تھوڑا سا اویئرنیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، تو اس میں سے بچے کو تھوڑا سا اویئرنیس ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کی. دوسری سٹیج میں وہ ریکگنیشن کرتا ہے، یعنی وہ نیگیٹو اور پازیٹیو ویلیوز کو دیکھتا ہے، وہ اچھے اور برے میں سے تھوڑا سا تمیز کرتے ہیں، تھوڑا سا ریکگنیشن کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، تھوڑی سی پہچان کرتا ہے. تو تھرڈ میں وہ ڈیفینیشنز کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں کام جو ہے نا وہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، میں اس طرح ویلیو اڈاپٹ کرو اور اس طرح جو ہے وہ میں ترک کر دو. اور اس طرح فورتھ سٹیج میں اس میں کمپلیٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، جتنی بھی ویلیوز ہے، جتنی بھی پازیٹیو اسپیکٹس ہے آف سیلف کی، اس میں وہ کمپلیٹ اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. Development of self-concept. Various psychosocial theories have been developed to explain the development of self-concept. تو دیکھیے سیلف کنسیپٹ کے لیے مختلف قسم کے سائیکالوجسٹ نے، آپ لوگ اس تھیوریز کو پڑھیں گے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں ان ڈیٹیلز میں، کہ کس طرح مختلف قسم کے بچے یہ مختلف قسم کے سوسائٹی سے کس طرح اس کے ویلیوز اور اس کے جتنے بھی نرمز ہوتے ہیں وہ انٹرنلائز کرتے ہیں، اور کس طرح ایک بچے میں فرام انفینسی ٹو ایڈلٹہڈ کس طرح ایک بچے میں جو ہے وہ چینجز آتی ہے، کون سے سٹیج پہ وہ کون سے جو ہے وہ ویلیوز اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ ان ڈیٹیل ان ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. تو یہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ڈیولپمنٹ آف سیلف کنسیپٹ کی کہ مختلف قسم کے سٹیج میں مختلف قسم کے بچے سوسائٹی کے ویلیوز اور نارمز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو سوشل تھیوریز. یعنی کس طرح سائیکالوجی اور سوسائٹی وہ انٹر ریلیٹ کرتے ہیں اور کس طرح وہ سیلف کو جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. A discussion of Erikson theory of psychosocial development related to self concept are follow. تو دیکھیں اس کے لیے ایک سائیکالوجسٹ تھا جس کو ہم کہتے ہیں ایرک ایرکسن. تو ایرک ایرکسن نے ایک تھیوری پیش کی جس کو ہم کہتے ہیں ایرک ایرکسن سائیکوسوشل تھیوری. اور یہ تھیوری یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک بچے میں ود دا پیسیج آف ٹائم ایٹ ڈفرینٹ اسٹیجز ہو آر دا چینجز وچ may come in the personality of a child. تو ان مختلف قسم کے سٹیجز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایرک ایرکسن نے ایک تھیوری پیش کی جس کو ہم کہتے ہیں ایرکسن تھیوری آف سائیکو سوشل. تو یہ آپ لوگ ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھیں کہ ایرک ایرکسن تھیوری آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ. تو یہ تھیوری کیا کہتا ہے؟ ایرک ایرکسن 1963 سائیکو سوشل تھیوری اسٹیٹڈ دیٹ این انڈیویجول ڈیولپمنٹ پروسیڈز تھرو آؤٹ لائف. تو دیکھیں ایرک ایرکسن نے 1963 میں یہ تھیوری پیش کی اور اس نے یہ بیان کی کہ ایک بچے کی لائف میں تھرو آؤٹ دا لائف اس کی زندگی میں سائیکو سوشل چینجز آتی جاتی ہے. ایچ آف ہیز ایٹ ڈیولپمنٹل اسٹیج انکلوڈ سائیکو سوشل ٹاسک دیٹ نیڈ ٹو بی ماسٹرڈ. اور ایرک ایرکسن نے 8 سٹیجز جو ہے اس کو ایکسپلین کر دی اور اس نے بتا دیا کہ ان 8 سٹیجز میں سے ہر ایک سٹیجز میں ایک بچہ جو ہے وہ سوسائٹی کے مختلف ویلیو سے خود کو جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے، وہ ویلیو خود اپنے آپ میں انٹرنلائز کرتا ہے اور اس طرح وہ ایک ویلیوز کو کراس کر کے دوسرے ویلیوز کی طرف جاتا ہے. اب دیکھیں یہ ہے ایرک ایرکسن کی 8 سٹیجز. تو دیکھیں فرسٹ ایئر ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ، یعنی فرسٹ جو ایئر ہے ایک بچے کی زندگی میں تو اس کو کرائسس ہوتی ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ، یعنی وہ کچھ لوگوں پہ اس کو ٹرسٹ ہوتی ہے، کچھ پہ اس کی مس ٹرسٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ خوش رہتا ہے، اگر کوئی دوسرا جو ہے اس کو گود میں پکڑے تو وہ رونا سٹارٹ کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی مدر کی گود میں اس کو ٹرسٹ فیل ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ سیف ہوں، اور کسی دوسرے کی گود میں وہ ان سیف فیل کرتا ہے اور اس طرح وہ رونا سٹارٹ کرتا ہے. سینس آف سیکورٹی، یعنی اس پازیٹیو ریزولوشنس کیا ہے، یعنی اس سٹیج میں اس کو سیکورٹی کا جو ہے سیکورٹی کا جو ہے اس کو سینس ہوتی ہے کہ میں مدر کی گود میں سیف ہوں ایز کمپیئر ٹو ادر. سیکنڈ ایئر کیا ہے؟ اٹانومی ورس شیم اینڈ ڈاپٹ، یعنی یہاں پہ بچہ تھوڑا سا جو ہے وہ خود اپنا کام سٹارٹ کرنا شروع کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ شیمز فیل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں. سینس آف انڈیپینڈنس، اس سٹیج میں ایک بچے کو یہ سینس ہوتی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں سوسائٹی سے، یعنی وہ سوسائٹی سے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے.
تھرڈ اسٹیج کیا ہے؟ یہ اسٹیج کنسسٹ ہے 3 سے لے کے 5 ایئر تک انیشیٹڈ ورسز گلٹ، یعنی اس اسٹیج میں ایک بچہ جو ہے نا وہ کچھ کام کرنا سٹارٹ کرتا ہے، انیشیٹو لیتا ہے، لیکن اس کو گلٹ بھی، یعنی وہ کچھ کام کرنے سے پھر وہ اس کو شرم بھی محسوس کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ جو ہے وہ غلط کام کرو۔ تو بیلنس بٹوین اسپانٹینٹی اینڈ ریسٹرینٹ، اور اس میں بیلنس ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہے اس کو ریسٹرینٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور کچھ جو ہے نا اس کو رسپانس دیتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ اے گڈ ورک، تو اس میں اس کی بیلنس ہوتی ہے۔ 6 ایئر ٹو پیوبرٹی انڈسٹریز ور انفیریئرٹی سینس آف سیلف کانفیڈنس، یعنی اس اسٹیج میں وہ تھوڑا سا انڈسٹریلائز ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا کمیونٹی میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور وہ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ اس اسٹیج میں فیل کرتا ہے۔ 5th اسٹیج کیا ہے؟ ایڈولیسنس آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن یونیفائڈ سینس آف سیلف، یعنی اس اسٹیج میں اس کو اپنی آئیڈینٹی بھی فیل ہوتی ہے کہ میں کس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میری بیک گراؤنڈس کیا ہے، لیکن اس کی رول کے بارے میں وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں، میں کون سا کام کروں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کی کنفیوژنز ہوتی ہے۔ یونیفائڈ سینس آف سیلف، یعنی اس کے بارے میں اس کو کمپلیٹ اپنے سیلف کے بارے میں اس اسٹیج میں اس کو آئیڈیاز ہوتی ہے۔ ینگ اینڈ ایڈلٹہڈ، یہ 6 اسٹیج ہے۔ انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، یعنی اس اسٹیج میں بچے جو ہے وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آئسولیٹ ہو جاؤں، میں تھوڑا سا خود جو ہے وہ تھنکنگ سٹارٹ کرو، فارم کلوز پرسنل ریلیشن شپ، اور اسی طرح وہ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مڈل ایڈلٹہڈ جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن پروموٹ ویل بینگ آف ادر، تو دیکھیں یہ 7 اسٹیج ہے، اس میں جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن، یعنی یہ مڈل ایڈلٹہڈ 40 سے لے کے 50 تک اس ایج کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو گائیڈ کرنا سٹارٹ کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کس طرح دوسرے لوگوں کو گائیڈ کروں کہ اس طرح کام کرے اور اس طرح کام نہ کرے، یعنی وہ دوسرے لوگوں کی ویل بینگ کرنا چاہتا ہے۔ لیٹ ایڈلٹہڈ، یہ 60+ ایج ہم اس کو کہتے ہیں۔ انٹیگریٹی ورسز ڈسپائر سینس آف، یعنی کچھ جگہوں پہ اس کو انٹیگریٹی ہوتی ہے، اس کو یہ فخر ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں اچھا کام کیا، اور کچھ جگہوں پہ اس کو جو ہے وہ ڈسپائر فیل ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ یہ غلط کیا ہے، اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح میں اچیومنٹ لیتا تھا، یعنی وہ اپنی زندگی پہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو دیکھتا ہے۔ سینس آف سیٹسفیکشن ود لائف ویل لائوڈ، یعنی وہ اپنی زندگی سے اس دوران وہ یا تو سیٹسفائیڈ ہوتا ہے یا زندگی سے جو ہے وہ انسیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے یا نہیں۔ تو یہ وہ 8 سٹیجز ہیں جو کہ ایرکسن نے جو ہے وہ ایکسپلین کی ہے کہ کس طرح ایک انسان میں سیلف کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے ایٹ ڈیفرنٹ ایجز اینڈ ایٹ ڈیفرنٹ لیول۔ تو یہ وہ 8 سٹیجز ہیں جس کے ذریعے ایک بچہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ٹوورڈ لیٹ ایڈلٹہڈ یا ٹوورڈ 60+ ایج، اور اسٹیپ وائز اس میں یہ مختلف قسم کے جو ہے وہ سیلف کنسیپٹ جو ہے اس میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ فیکٹر افیکٹنگ سیلف کنسیپٹ، یعنی وہ کون سے فیکٹر ہے جو کہ سیلف کنسیپٹ کو افیکٹ کرتا ہے، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے فرسٹ ون کیا ہے؟ الٹرڈ ہیلتھ سٹیٹس، اگر ایک انسان کی ہیلتھ اچھا نہ ہو، اس کو کچھ بیماری ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی سیلف کنسیپٹ جو ہے وہ الٹرڈ ہوتا ہے، اس میں چینجز آتی ہے۔ اس طرح ایکسپیرینس بھی افیکٹ کرتا ہے سیلف کنسیپٹ میں، یعنی ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ سیلف کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹل کنسیڈریشنز، یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہم نے پڑھے 8 سٹیجز، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی افیکٹ کرتا ہے سیلف کنسیپٹ میں، کیونکہ ایک سٹیج جو ہے اگر ہم اس سے آگے جائیں دوسرے سٹیج میں، تو ایک انسان کو زیادہ ایکسپیرینس ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر فرسٹ سٹیج۔ ہیریڈیٹری اینڈ کلچر، جس کلچر میں ہم رہتے ہیں اس کی ویلیوز بھی ہماری سیلف کنسیپٹ پہ افیکٹ کرتا ہے، اور اس طرح ہیریڈیٹری ہماری جو جنریشنز ہوتی ہے اس میں بھی۔ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریسورسز، جتنی بھی سوسائٹی میں ہماری ریسورسز ہے، اگر ہمارے جتنی بھی بیسک نیڈز ہے وہ فلفل ہوتی ہے، تو اس سے ہماری سیلف کنسیپٹ پہ جو ہے وہ پازیٹیو افیکٹ ہوگی۔ ہسٹری آف سکسیس اینڈ فیلیور، سکسیس اور فیلیور بھی جو ہے وہ ہسٹری آف سکسیس اینڈ فیلیور، اگر ایک بندہ جو ہے وہ بار بار فیلز ہوتا جا رہا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی سیلف کنسیپٹ اس کی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور اس طرح وہ اپنی سکسیس کی طرف اس کی جو سپیڈز ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ کرائسس آر لائف اسٹریسر اینڈ کوپنگ، اس طرح زندگی میں اگر بار بار کرائسس آتی ہے، مختلف قسم کے ایسی سچویشنز آتی ہے وچ میں برنگ ٹورڈ دا اسٹریس، تو اس کی وجہ سے بھی ایک انسان کی سیلف کنسیپٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ ایجنگ، النیس اینڈ ٹراما، اس طرح ایج کے ساتھ ساتھ، بیماری کے ساتھ ساتھ اور مختلف قسم کے ایکسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ سیلف کنسیپٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا جا رہا ہے۔
obtaining a client history of self concept یعنی ہم کس طرح ایک انسان سے ہم کس طرح ایک پیشنٹ سے اس کی سیلف کنسیپٹ کی ہسٹری ہم لیں گے. وہ کون سے ایریاز ہے ویئر وی ول آسک اے کویسچن اباؤٹ دا سیلف کنسیپٹ آف دا پرسن اور دا کلائنٹس. وہ کون سے ایریاز ہے؟ تو وہ کویسچن کیا ہے؟ ہاؤ ووڈ یو ڈسکرائب یور سیلف. یعنی ہم پیشنٹ سے پوچھیں گے کہ آپ خود کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے، یعنی سوسائٹی میں آپ خود کو کس طرح جو ہے وہ فیل کرتے ہیں، خود کو کس طرح محسوس کرتے ہیں. ہاؤ ڈو ادر ڈسکرائب یو. لوگ کس طرح آپ کو ڈسکرائب کریں گے. اگر ہم لوگوں سے پوچھ لیں کہ فلاں انسان کس طرح ہے تو وہ کس طرح آپ کو ڈسکرائب کریں گے کہ آپ اچھے ہو، برے ہو، کتنے سکسیس ہو، ان سکسیس ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے وٹ ہیز بین یور گریٹسٹ اکمپلشمنٹ. زندگی میں آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ دا پرسن سیلف کنسیپٹ از پازیٹیو. ہاؤ ڈز دس میک یو فیل. آپ کی جو اچیومنٹس ہے، اکمپلشمنٹ ہے، وہ آپ کو کس طرح فیل ہوتا ہے؟ آپ اس پہ پراؤڈ محسوس کرتے ہیں، آپ اس پہ جو ہے وہ شیم فیل کرتے ہو، کس طرح آپ جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایوالویٹ کرتے ہو. وین یو ریسیو پریز ڈو یو فیل ورتھی آف اٹ. آپ نے کس ٹائم پہ جو ہے وہ کچھ پریز حاصل کی، کچھ جو ہے نا اس طرح اچیومنٹ حاصل کی، اور آپ اس کو کتنا ویلیوز دیتے ہیں. ورتھ مینز اس کو کتنا آپ ویلیوز دیتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح فیل کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایڈمائر موسٹ اباؤٹ یور سیلف. اور آپ خود سے کتنی جو ہے وہ لمٹ تک خود سے جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہے. ہاؤ ڈو یو ریجیکٹ وین یو ایکسپیرینس فیلیور. اور اگر زندگی میں آپ کی کوئی فیلیور آ جائے تو آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ انٹر ریلیٹ کریں گے، کس طرح آپ اس کو ہینڈل کریں گے. ہاؤ ڈو یو کوپ وتھ فیلیور. اور فیلیور کے لیے آپ کون سا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے. کوپنگ کا مطلب یہ کہ فیلیور کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے. کام کرنا چھوڑ دیں گے یا مزید اس سے زیادہ کام کرنا سٹارٹ کریں گے تاکہ اگین میں فیل نہ ہو جاؤ. ہیو یو ایکسپیرینس فرسٹ اور ریسنٹ چینجز ان باڈی امیج، سیلف اسٹیم اور رول پرفارمنس. آپ نے یعنی ہم ایک پیشنٹ سے کویسچن کریں گے کہ زندگی کے اس لمحات میں یعنی ریسنٹ میں آپ نے کچھ اس طرح جو ہے وہ باڈی امیج میں آپ کی کوئی چینجز آ گئی ہے کہ نہیں، سیلف اسٹیم میں آپ کی عزت اور احترام میں کوئی چینجز آ گئی کہ نہیں. تو اس طرح ہم پیشنٹ سے کویسچن کریں گے. ہیو یو ایکسپیرینس فیلنگ آف پاور لیسنس اور ہوپ لیسنس. آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ میرے پاس کچھ پاور نہیں ہے یا میں نا امید ہوں. تو اس طرح ہم پیشنٹ سے اس کی سیلف کنسیپٹ کے بارے میں جو ہے وہ معلوم کریں گے، کیونکہ اگر اس کو پاور لیسنس ہے یا ہوپ لیسنس ہے تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ پیشنٹ سیلف کنسیپٹ از ویک. ہاؤ ڈو یو کنسیڈر یور سپورٹ گروپ. آپ اپنے سپورٹ گروپ کو کس طرح جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں، اس سے آپ مطمئن ہے، سیٹسفائیڈ ہے کہ نہیں. سپورٹ گروپ کیا ہے؟ فیملیز ہے، فرینڈز ہے، کو ورکرز ہے، کولیگز ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو ٹو میک یور سیلف لاف اور فیل. آپ خود کو جو ہے نا وہ ریلیکس کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ میوزک سنتے ہو، واکنگ کرتے ہو، جو ہے مختلف قسم کے ایریاز کی ٹورزمس کرتے ہو، یعنی اپنے ریفریشمنٹ کے لیے آپ کس طرح ایکٹیویٹی کرتے ہو. تو اس سے ہم اگر ہم پیشنٹ سے ان ایریاز کے بارے میں کویسچن کریں تو اس سے ہم مختلف قسم کے جو ہے وہ نرسنگ ڈائگنوسس بنا سکتے ہیں. تو فرسٹ نرسنگ ڈائگنوسس کیا ہے؟ ڈسٹرب باڈی امیج. یعنی اگر وہ ہمیں بتا دیں کہ ان ریسنٹ ایئرز میں میری باڈی میں اس طرح جو ہے وہ چینجز آ گئی ہے، میری جو پرسنالٹی اس طرح متاثر ہوئی ہے، تو یہ ایک نرسنگ ڈائگنوسس ہے. یعنی ڈسٹرب باڈی امیج، یعنی اس کے باڈی امیج میں کوئی کچھ ڈسٹربنس آ گیا ہے. پیرنٹل رول کنفلکٹ. اگر وہ اپنے سپورٹ گروپ سے، جس طرح ہم نے اس سے ایک کویسچن کی ہے کہ آپ سپورٹ گروپ سے کتنا جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے، اگر وہ اپنے سپورٹ گروپ سے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو یہ ایک رول کنفلکٹ ہے. اس کے پیرنٹل رول کنفلکٹ ہے، یعنی اپنے پیرنٹس اور اپنے سپورٹ گروپ کے ساتھ اس کی کنفلکٹ ہے. ڈسٹرب پرسن آئیڈینٹی. اگر اس کی آئیڈینٹی میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے تو یہ ایک نرسنگ ڈائگنوس ہے. ان افیکٹو رول پرفارمنس. اگر رول میں اس کا چینجز آ گیا ہو تو وہ ان افیکٹو بن جاتا ہے، وہ اپنا رول اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے. اینڈ اٹس اے نرسنگ ڈائگنوسس ویئر وی کین گیو نرسنگ انٹرونشن ٹو دا پیشنٹ. سچویشنل لو سیلف اسٹیم. کچھ سچویشن پہ ایک انسان کو اگر اس طرح کا کچھ جو ہے نا وہ سیلف اسٹیم فیل ہوتا ہے. ڈسٹرب پرسنالٹی آئیڈینٹی. اس طرح انگزائٹی ہے، سوشل آئسولیشن ہے، ہوپ لیسنس اینڈ پاور لیسنس. یہ بھی نرسنگ ڈائگنوسس ہے جو کہ ہم نے پیشنٹ سے پوچھ لیا. اگر وہ ہمیں اس کے بارے میں رسپانس دے دے کہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں ہوپ لیس ہوں اور میں پاور لیس ہوں، تو یہ نرسنگ ڈائگنوسس ہے. اور ہم اس نرسنگ ڈائگنوسس پہ اس کو نرسنگ انٹرونشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی یہ پاور لیسنس اور ہوپ لیسنس یہ ختم ہو جائے اور وہ خود کو جو ہے وہ پاورفل اور ہوپ فل جو ہے وہ خود کو فیل کرے. رسک فار کمپرومائزڈ ہیومن ڈگنیٹی اینڈ رسک فار لونلینس. کچھ لوگوں میں اس طرح لونلینس کی ایشوز پائی جاتی ہے، وہ خود کو جو ہے نا زیادہ آئسولیٹ فیل کرتے ہیں. تو ہم اس ایریا میں پیشنٹ کو نرسنگ جو ہے نا وہ نرسنگ انٹرونشن پرووائڈ کرتے ہیں اور پھر تئین ہم اس کی ایوالویشن کرتے ہیں کہ کس حد تک ہم نے پیشنٹ کی آئسولیشن کو دور کیا ہے.
ایکٹیویٹیز ہیلپنگ پیشنٹ مینٹین سینس آف سیلف، یعنی ہم کس طرح ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم کس طرح ایک پیشنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم اس کے سیلف کو جو ہے وہ مینٹین رکھے، ہم اس کے پازیٹیو سیلف کنسیپٹ جو ہے وہ انہانس رکھے۔ کمیونیکیٹ ورتھ ود لک، اسپیچ اینڈ جسچرز ٹچ، ہم پیشنٹ کے ساتھ اچھی طریقے سے کمیونیکیشن کریں گے، ہم پیشنٹ کو اچھی طریقے سے ٹچ کریں گے تاکہ ہم اس میں وہ کانفیڈنس کریٹ کریں کہ وہ خود کو جو ہے وہ پازیٹیو سیلف کے دائرے میں فیل کرے۔ اکنالج پیشنٹ اسٹیٹس رول اینڈ انڈیویجویلٹی، اسپیک ٹو پیشنٹ رسپیکٹیولی، یعنی پیشنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ مہذب طریقے سے اچھے طریقے سے بات کرنا چاہیے، اس طرح پیشنٹ کی اسٹیٹس اور اس کے رول کے مطابق ہمیں اس سے بات کرنا چاہیے، جو اسٹیٹس کا پیشنٹ ہو اس کے مطابق ہم نے اس سے بات کرنا چاہیے۔ آفر سمپل ایکسپلینیشن فار پروسیجر، جتنے بھی ہم اس کو پروسیجر بتائیں گے سیلف کنسیپٹ کے لیے تو وہ ہم سمپل سٹیپس اس کے جو ہے وہ اس کو بتائیں گے تاکہ وہ ایزلی اس کو اپلائی کرے۔ موو پیشنٹ بڑی ریسپیکٹفلی اف نیسیسری، اگر ہم پیشنٹ کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ چینج کرنا چاہے تو ہم رسپیکٹفل طریقے سے اس کو جو ہے چینج کرنا ہے۔ ایکنالج اینڈ الاؤ ایکسپریشن آف نیگیٹیو فیلنگز، پیشنٹ کی جو نیگیٹیو فیلنگز ہے، اس کی جو انفیریارٹی کمپلیکس ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے اور ایکسپریشن کے ساتھ جو ہے اس کو سننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہمیں دکھ اور درد ایکسپلین کر رہے ہو اور ہم جو ہے دوسری سائڈ پہ لافنگ کر رہے ہو اور ہم ہنس رہے ہو، اس طرح نہیں، پیشنٹ کے ایکسپریشن کے مطابق ہم بھی اپنے ایکسپریشن کو چینج کرنا ہے۔ ہیلپ پیشنٹ ریکگنائز اسٹرینتھ اینڈ ایکسپلور الٹرنیٹیو، پیشنٹ کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی جو ریکگنیشن ہے، ہمیں اس کو جو ہے وہ ڈٹرمائن کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے اس کو مختلف قسم کے پروسیجرز بتانا ہے۔